اللہ الرحمن الرحیم. کوئی پڑھے رسالۃ اللہ الی الکتاب. اور عبد الحمید بن یحییٰ کاتب کا خط ہے انشا پردازوں کے نام. رسالۃ اللہ الی الکتاب اسی کا خط ہے انشا پردازوں کے نام. وہی اشبہ بکتاب توصیۃ و تربیہ، اور وہ نصیحت نامے اور تربیت نامے کے زیادہ مشابہ ہے. توصیہ نصیحت نامہ، نصیحت کے معنی میں، اور وہ نصیحت نامے اور تربیت نامے کے زیادہ مشابہ ہے. عبد الحمید بن یحییٰ کاتب کا خط جو انشا پردازوں کے نام ہے، کاتب کی جمع کتاب، انشا پرداز قلمکار، جو انشا پردازوں کے نام ہے اور وہ نصیحت نامے اور تربیت نامے کے زیادہ مشابہ ہے. تدل على ان الكتابة اصبحت منذ الان صناعة مستقلة. تدل على، جو خط بتا رہا ہے کہ انشا پردازی اسی وقت سے ایک مستقل فن بن گئی تھی. تدل علی، یہ خط بتا رہا ہے، ان الکتابۃ، کی انشا پردازی، اصبحت منذ الان، کی اسی وقت سے انشا پردازی ہو گئی تھی اس وقت سے، صناعۃ مستقلہ، مستقل فن. صناع کے معنی یہاں ہے فن کے، کاریگری کے نہیں بلکہ فن کے، باقاعدہ فن کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اسے. وتدل على میل عبد الحمید الى التہذیب والحکمت، اور یہ خط بتا رہا ہے کہ عبد الحمید مائل ہے، علی میل، میل کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اور یہ خط بتا رہا ہے کہ عبد الحمید مائل ہے اس خط کو، اس انشا پردازی کو سنوارنے، الی التہذیب، اس کو سنوارنے کی طرف، والحکمتی، اور حکمت کی باتوں سے اسے پر کرنے کی طرف، حکمت کی باتوں سے پر کرنا اور سنوارنا. یہ خط بتا رہا ہے کہ عبد الحمید بن یحییٰ کاتب مائل ہے سنوارنے اور حکمت کی باتوں سے اسے پر کرنے کی طرف. فتنافسوا یا معشر الکتاب فی صنوف الآداب، اے انشا پردازوں کی جماعت، نو بنو کے آداب میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. تنافسا، سبقت کرنے کے معنی میں، آگے بڑھنے کے معنی میں. تنافسوا یا معشر الکتاب، اے انشا پردازوں، اے انشا پردازوں کی جماعت، سبقت کرو، فی صنوف الآداب، نو بنو کے آداب میں، نو بنو کے آداب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت کرو. وتفقہوا الدین، اور دین کا فہم حاصل کرو. تفقہ مانے ہوتے ہیں فہم حاصل کرنا، گہرائی میں جانا. وتفقہوا الدین، اور دین کا فہم حاصل کرو، اور دین کا فہم حاصل کرو. اے انشا پردازوں کی جماعت، نو بنو کے آداب میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور دین کا فہم حاصل کرو، دین کا فہم حاصل کرو، دین میں گہرائی پیدا کرو. وابدؤوا بعلم کتاب اللہ تعز وجل والفرائض ثم العربیۃ. وابدؤوا، شروع کرو، ابدا شروع کرنا، وابدؤوا شروع کرو، بعلم کتاب اللہ، قرآن کریم کے علم سے، قرآن کریم کے علم سے شروع کرو. والفرائض، اور فرائض سے، یعنی میراث، علم میراث، جو علم میراث ہے. والفرائض، اور علم میراث کو بھی پڑھو، اللہ کی کتاب سے شروع کرو اور علم فرائض سے اور عربی زبان سے، عربی زبان سے. فإنها ثقاف ألسنتكم، کہ ثقاف مانے ہوتے ہیں سنوارنے کا ذریعہ، مثقف کرنے کا طریقہ، سنوارنا، سنوارنے کا ذریعہ. فإنها ثقاف ألسنتكم، کیونکہ یہ تمہاری زبانوں کے سنوارنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ تمہاری زبانوں کے سنوارنے کا ذریعہ ہے. فإنها ثقاف ألسنتكم، کیونکہ یہ تمہاری زبانوں کے سنوارنے کا ذریعہ ہے. ثم اجیدوا الخط، پھر خطاطی یہ سیکھو. اجیدوا الخط، خط کو اچھا بناؤ یعنی خطاطی سیکھو، پھر خطاطی سیکھو یعنی کتابت.
فن کتابت، خطاطی، پھر خطاطی سیکھو یا خطوں کو اچھا بناؤ. فَإِنَّهَا حِلْيَةُ كُتُبِكُمْ، حلیتن کی جمع حلیج اور حلا جس کے معنی زیور کے ہوتے ہیں. زیور، کیونکہ یہ تمہاری کتابوں کے زیور ہیں، کیونکہ خطاطی تمہاری کتابوں کا زیور ہے. دوسرا معنی زینت، خطاطی تمہاری کتابوں کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا جمال ہے، اس کا زیور ہے. فَإِنَّهُ حِلْيَةُ كُتُبِكُمْ، کیونکہ تمہاری کتابوں کا زیور ہے. وَرْوُ الْأَشْعَارِ، اور اشعار کو بھی روایت کرو، اپنے اشعار کو بھی روایت اور اشعار کو بھی نقل کرو، اشعار کو بھی روایت کرو. وَرْوُ الْأَشْعَارِ، اشعار کی بھی روایت کرو. وَعْرِفُوا غَرِيبَهَا وَمَعَانِيَهَا وَأَيَّامَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، اور غریبہ نئے معانی کو جانو، نئے الفاظ اور معانی کو جانو. غریب کہتے ہیں نئے الفاظ، نئے الفاظ. وَعْرِفُوا غَرِيبَهَا وَمَعَانِيَهَا، اور نئے الفاظ اور معانی کو جانو. وَأَيَّامَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، نئے الفاظ و معانی کو جانو اور عرب و عجم کی جنگوں کا بھی علم حاصل کرو. عرب و عجم کی جنگوں کا بھی علم حاصل کرو، عرب و عجم کی جنگوں کا. ایام اس سے مراد ہے جنگیں، عربوں کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو ایام کہتے تھے. ایام العرب کے نام سے باقاعدہ کتاب ہے. اور عربوں کی جنگوں کا بھی علم حاصل کرو، عرب و عجم کی جنگوں کا. وہ احادیثها وسیرها، اور ان کے حالات اور ان کے قصوں. سیرت ان کی جمع سیر، سیرت کی جمع سیر، ان کے قصوں اور ان کے حالات زندگی، ان کے قصوں اور ان کے حالات زندگی کا بھی علم حاصل کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مُعِينٌ لَكُمْ عَلَى مَا تَسْمُو إِلَيْهِ هِمَمُكُمْ. فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ چیز مُعِينٌ لَكُمْ معاون ہے تمہارے لیے. کیوں یہ چیز تمہارے لیے معاون ہے؟ عَلَى مَا تَسْمُو إِلَيْهِ ہممکم، اس پر جس کی طرف تمہاری ہمتیں بلند ہوتی ہیں، اس پر جس کی طرف تمہاری ہمتیں بلند ہوتی ہیں. یعنی یہ چیز تمہاری بلند ہمتی میں معاون ہے، یہ چیز تمہاری بلند ہمتی میں معاون ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ چیز معاون ہے تمہارے لیے. عَلَى مَا تَسْمُو إِلَيْهِ ہممکم، تمہارے بلند مقاصد پر، تمہاری بلند ہمتی پر، تمہارے بلند عزائم پر، تمہارے بلند عزائم پر، تمہاری بلند ہمتی پر اور تمہارے بلند مقاصد پر یہ چیز معاون ہے تمہارے لیے. وَلَا تُضَيِّعُوا النَّظْرَ فِي الْحِسَابِ، اور حساب میں غور و خوض کرنے کو. وَلَا تُضَيِّعُوا النَّظْرَ فِي الْحِسَابِ، اور حساب میں غور و خوض کرنے کو تم بیکار کام نہ سمجھو، بیکار کام نہ سمجھو، کار عبث نہ سمجھو، کار عبث اور بیکار کام. وَلَا تُضَيِّعُوا النَّظْرَ فِي الْحِسَابِ، اور حساب میں غور و خوض کرنے کو، حساب میں غور کرنے کو، ریاضی میں غور کرنے کو تم کار عبث نہ سمجھو. کار عبث یعنی بیکار کام نہ سمجھو، حساب میں غور کرنے کو کار عبث نہ سمجھو. فَإِنَّهُ قِوَامُ کتاب الخراج، کیونکہ یہ کتاب الخراج کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ کتاب الخراج کی بنیاد ہے. حساب میں غور کرنے کو کار عبث نہ سمجھو، ایک بیکار کام نہ سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے کتاب الخراج کی بنیاد ہے. کتاب الخراج ٹیکس کی جو کتاب ہے جس میں سارے حساب و کتاب لکھتے ہیں. خراج مانے ٹیکس کے ہوتے ہیں، ٹیکس جو وصول کرتے ہیں. وَلَا تُضَيِّعُوا النَّظْرَ فِي الْحِسَابِ، اور حساب میں غور و خوض کرنے کو تم کار عبث نہ سمجھو، کیونکہ یہ کتاب الخراج کی بنیاد ہے. وَارْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَنِ الْمَطَامِعِ سَنِيِّهَا وَدَنِيِّهَا. وَارْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو دور رکھو. رغب عن کے معنی ہوتے ہیں بچانا، دور رکھنا. رغب عن، رغب فی معنی دلچسپی لینا، دونوں معنی بدل جاتے ہیں. رغب عن کے معنی ہوتے ہیں بچانا، دور رکھنا، اور رغب فی معنی دلچسپی لینا، رغبت کا مظاہرہ کرنا. وَارْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ،
دنیہا، جو ایسی خواہشات، سنی کے معنی ہوتے ہیں اونچی، اونچی خواہشات اور حقیر خواہشات، ایسی خواہشات جو بہت اونچی ہوتی ہیں، اونچی خواہشات اور حقیر خواہشات. دنی، دنا یدنو دناءتن کے معنی ہوتے ہیں حقیر ہونا، اور سنا یسنو سنا ہوتا ہے چمکنا. الگ الگ معنی ہیں. تو اونچی خواہشات ہو تو اس طرح سے بڑی اور چھوٹی خواہشات کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑی اور چھوٹی، اونچی اور حقیر مطلب بڑی اور چھوٹی خواہشات. بڑی اور چھوٹی خواہشات سے وصفصاف الامور ومحاقرها، صفصاف، صفصاف کے معنی ہوتے ہیں پست ترین معاملات، صفصاف پست ترین معاملات اور حقیر ترین معاملات، پست ترین معاملات اور حقیر ترین معاملات سے، پست ترین معاملات اور حقیر ترین معاملات سے. چھوٹی بڑی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور پست ترین معاملات سے اور حقیر ترین معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو. چھوٹی بڑی خواہشات سے اور پست ترین معاملات سے اور حقیر ترین معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو. فإنها مذلة الرقاب، مذلة للرقاب، کیونکہ یہ گردنوں کے لیے ذلت کا باعث ہے، کیونکہ یہ گردنوں کے لیے ذلت کا باعث ہے. فإنها مذلة للرقاب، کیونکہ یہ گردنوں کے لیے ذلت کا باعث ہے. مفسدة للکتاب، انشاء پردازوں کے لیے فساد کا ذریعہ ہے. مفسدہ مفسدہ نہیں ہے، مذلہ ہے. مذلہ مانے ذلت کا باعث، اور مفسدہ فساد کا ذریعہ، کیونکہ یہ گردنوں کے لیے یہ ذلت کا باعث ہے، اور مفسدۃ للکتاب، انشاء پردازوں کے لیے فساد کا ذریعہ ہے. ونزہوا صناعتکم عن الدناء، اور اپنے آپ کو دور رکھو پستی سے. ونزہوا صناعتکم، اپنے فن کو، صناعت سے مراد یہ فن ہے، اپنے فن کو دور رکھو پستی سے، پسترین عمل سے یا پستی سے دور رکھو، اپنے فن کو دور رکھو پستی سے. ونزہوا صناعتکم عن الدناء، اپنے فن کو دور رکھو پستی سے. واربؤوا بانفسکم عن السعایۃ والنمیمہ وما فیہ اہل الجہالات. ربع بھی مانے ہوتے ہیں بچانا، ربع بھی بچانا. واربؤوا بانفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. عن السعایۃ، سعایہ کے معنی ہوتے ہیں چغل خوری کے، سعایہ سا یسع سعیا، چغل خوری کرنا. اور نما یا نمو کے معنی ہوتے ہیں لگائی بجھائی کرنا، لگائی بجھائی کرنا. اسی معنی میں بھی سعایہ اور نمیمہ دونوں مترادف ہیں، چغل خوری کرنا اور لگائی بجھائی کرنا. اپنے آپ کو بچاؤ چغل خوری سے اور لگائی بجھائی کرنے سے، چغل خوری سے اور لگائی بجھائی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وما فیہ اہل الجہالات، اور جس میں جاہل پڑے رہتے ہیں ان عادتوں سے بچاؤ، جس میں جاہل پڑے رہتے ہیں ان عادتوں سے بچاؤ جس میں جاہل پڑے رہتے ہیں. وما فیہ اہل الجہالات، اور جس میں جاہل پڑے رہتے ہیں ان میں ان عادتوں سے بچاؤ. اور اپنے آپ کو بچاؤ چغل خوری سے اور لگائی بجھائی سے، اور جس میں جاہل پڑے رہتے ہیں اس سے بچاؤ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ وَالسُّخْفَ وَالْعَظَمَةَ، وَإِيَّاكُمْ اور بچو، ایاکم بچو، والکبر تکبر سے، کبر سے مراد تکبر ہے، والکبر. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ، کبر کے معنی ہوتے ہیں کبر بڑھاپا، بڑھاپا جو ہوتا ہے کبر، اور یہ کبر تکبر کے معنی میں ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ، اور تکبر سے بچو. والسخف، سخف کہتے ہیں سخافت، کم عقلی اور نادانی، کم عقلی اور نادانی، سخف. وَإِيَّاكُمْ وَالسُّخْفَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ وَالسُّخْفَ وَالْعَظَمَةَ، اپنے آپ کو بچاؤ تکبر سے، والسخف اور نادانی سے، جہالت سے، والعظمۃ، عظمت کے معنی ہوتے ہیں احساس برتری سے، برتری کا احساس تمہارے اندر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ.
اور احساس برتری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، احساس برتری سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّهَا عَدَاوَةٌ مُجْتَلَبَةٌ مِنْ غَيْرِ إِحْنَةٍ، کیونکہ یہ ایسی عداوت ہے جو مجتلبات، جو لائی جاتی ہے بغیر کسی کینے کے، حسد کے، بغیر کسی کینے اور حسد کے لائی جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا عَدَاوَةٌ مُجْتَلَبَةٌ مِنْ غَيْرِ إِحْنَةٍ، کیونکہ یہ ایک ایسی عداوت ہے جو بغیر کینے کے لائی جاتی ہے، کینے کے لائی جاتی ہے۔ ایسی عداوت ہے مجتلبۃ من غیر احنۃ، بغیر کینے کے یہ عداوت آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ یا بچو تکبر سے، نادانی سے، اور احساس برتری سے، عظمتی احساس برتری سے۔ فإنها عداوۃ مجتلبۃ، کیونکہ ایک ایسی عداوت ہے جو حاصل ہوتی ہے یا لائی جاتی ہے بغیر کسی کینے کے۔ وتحابوا فی اللہ فی صناعتکم، تحابوا فی اللہ، اللہ کے واسطے محبت کرو اپنے فن کے سلسلے میں، اپنے فن کے سلسلے میں اللہ واسطے محبت کرو، ایک دوسرے سے جو تمہاری محبت ہونی چاہیے اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ وتحابوا فی اللہ فی صناعتکم، اپنے فن کے سلسلے میں تم اللہ کے واسطے محبت کرو۔ وتواصوا علیہا بالذی ہوا الیق باہل الفضل والعدل والنبل من سلفکم، تواصوا علیہا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرو، تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، علیہا، اسی پیشے میں، اسی پیشے پر ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، اس پیشے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو۔ کیسی؟ بالذی ہوا الیق، جو زیادہ مناسب ہے اہل فضل کے اور اہل انصاف کے، اہل فضل کے اور اہل انصاف کے اور اہل شرف کے، اہل فضل اور اہل انصاف اور اہل شرف کے، تمہارے اسلاف میں سے اہل فضل اور اہل انصاف اور اہل شرف، نبل مانے ہوتے ہیں شرافت، اور شرافت کے اہل شرف سے، تمہارے اسلاف میں سے۔ وتواصوا علیہا، تواصوا، تحادوا، تحابوا، ہدیہ دو، یہ تفاعل کے وزن پہ جو آتا ہے، جو جس میں الف مقصورہ ہوتا ہے، اس میں تواصوا فعل امر اسی طرح ہوگا، تحادوا۔ وتواصوا علیہا، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرو اپنے فن کے سلسلے میں اس کی، بما ہوا الیق، الیق مانے جو زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے، باہل الفضل، اہل فضل کے، اہل عدل کے، اہل شرف کے، تمہارے اسلاف میں سے، تمہارے اسلاف میں سے جو اہل فضل، اہل شرف اور اہل عدل ہیں ان کے۔ وَإِن نَبَأَ الزَّمَانُ بِرَجُلٍ مِّنكُمْ، نبا ینبو، نبا ان کے معنی ہوتے ہیں راس نہ آنا، راس نہ آنا، اچھا نہ لگنا، اچھا نہ لگنا، راس نہ آنا۔ وَإِن نَبَأَ الزَّمَانُ بِرَجُلٍ مِّنكُمْ، اور اگر زمانہ تم میں سے کسی شخص کو راس نہ آئے، مطلب زمانہ تم میں سے کسی شخص کو راس نہ آئے، مطلب وہ زمانے کے ستم کا شکار ہو جائے، زمانے کے مصائب کا شکار ہو جائے، کوئی شخص بیمار ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، گردش زمانہ کا شکار ہو گیا، تو یہ ہے مطلب اس کا کہ وَإِن نَبَأَ الزَّمَانُ بِرَجُلٍ مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی شخص گردش زمانہ کا شکار ہو جائے، یہ ترجمہ کریں، اگر تم میں سے کوئی شخص گردش زمانہ کا شکار ہو جائے، فَاعْطِفُوا عَلَيْهِ، اگر تم میں سے کوئی شخص گردش زمانہ کا شکار ہو جائے، فَاعْطِفُوا عَلَيْهِ، تو اس پر شفقت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ وَوَاسُوهُ، اور ہمدردی کا معاملہ کرو، اور ہمدردی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو۔ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ حَالُهُ، یہاں تک کہ اس کی حالت واپس آ جائے، یہاں تک کہ اس کی حالت بحال ہو جائے، یعنی پرانی حالت اور پرانی صحت، پرانا اس کا انداز، یہاں تک کہ اس کی پرانی حالت بحال ہو جائے۔ اگر گردش زمانہ، اگر تم میں سے کوئی شخص گردش زمانہ کا شکار ہو جائے، فَاعْطِفُوا عَلَيْهِ، تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، وَوَاسُوهُ، اور غمخواری کرو، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ حَالُهُ، یہاں تک کہ اس کی حالت بحال ہو جائے، وَيَسُوبَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، اور اس کی طرف اس کا معاملہ لوٹ جائے۔ صحابہ یسوع نے تو لوٹنا،
صاب یصوب ثوابن، اسی سے ہے ثواب. ثواب کسو کہتے ہیں؟ بدلے کو. بدلے کو یعنی بدلہ. جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بدلے ثواب ملتا ہے تو بدلہ ہوا. تو صاب یصوب مطلب ہے لوٹنا، بدلے کا ہونا. ویصوب الیہ حالہ امرہ، اور اس کی طرف اس کا معاملہ لوٹ جائے، اس کی طرف اس کا معاملہ لوٹ جائے، اس کی طرف اس کا معاملہ لوٹ جائے، یہاں تک کہ اس کی حالت بحال ہو جائے اور اس کا معاملہ لوٹ جائے. وَإِذْ أَقْعَدَ أَحَدًا مِّنْكُمْ الْكِبَرُ عَنْ مَكْسَبِهِ، کبر یہاں آ گیا، کبر نہیں یہاں کبر ہے. وَإِنْ أَقْعَدَ أَحَدًا مِّنْكُمْ، اگر تم میں سے کسی شخص کو بڑھاپا بیٹھا دے کمانے سے، ان مکسبہ، مکسب کے معنی یہ مصدر میمی ہے، کمانا، مکسب کمانا. اگر تم میں سے کسی شخص کو بڑھاپا بیٹھا دے، عاجز کر دے کمانے سے، وَلِقَاءِ إِخْوَانِهِ، اور دوستوں کی ملاقات سے. اگر تم میں سے کسی شخص کو بڑھاپا لوٹا دیں کمانے سے اور دوستوں کی ملاقات سے، دوستوں کی ملاقات سے، فزوروہ، تو اس کی زیارت کرو، فزوروہ، تو اس کی زیارت کرو، وعظموہ، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو. اگر تم میں سے کسی شخص کو بڑھاپا بیٹھا دے کمانے سے اور دوستوں کی زیارت سے، فزوروہ، تو اس کی زیارت کرو، وعظموہ، اور اس کی تعظیم کرو، وشاوروہ، اور اس سے مشورہ کرو، اس سے مشورہ کرو، اس سے مشورہ کرو. وتقووا، اور تقویت حاصل کرو. تقویت، تقوو سے مراد قوت حاصل کرو، تقویت حاصل کرو، اور قوت حاصل کرو بفضل تجربتہ، اس کے اضافی تجربے سے، اور تقویت حاصل کرو اس کے اضافی تجربے سے، وقدیم معرفتہ، اور اس کے قدیم علم سے، اس کے اضافی تجربے سے اور اس کے قدیم علم سے تقویت حاصل کرو. وتقووا بفضل تجربته وقدیم معرفته، اور تقویت حاصل کرو اس کے اضافی تجربے سے اور اس کے قدیم معرفت سے، قدیم علم سے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن المقفع المتوفى سنة سنتین و اربعین و میتین، 142 میں اس کی وفات ہوئی ہے. اور عبد الحمید ہے کاتب کی وفات کب ہوئی ہے؟ 132 میں، 132 میں، اس کی 142 میں عبداللہ بن مقفع کی. وَلَقَدْ كَانَ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ صَدِيقٌ، عبد الحمید کا ایک دوست تھا، اسمہ عبداللہ بن المقفع، جس کا نام عبداللہ بن مقفع تھا. وَكَانَ فَارْسِيَ الثَّقَافَةِ وَالْأَصْلِ، اور وہ فارسی ثقافت اور نسل کا تھا. اصل سے مراد نسل، اس کی نسل فارسی تھی، فارسی سے مراد ایرانی. وکان فارسی الثقافت والاصل، فارسی ثقافت اور نسل کا ہی تھا. ادیبا فی العربیت والفارسیت معا، عربی اور فارسی کا ادیب تھا، عربی اور فارسی کا ادیب تھا. وقد شارک عبد الحمید فی ایجاد الکتابۃ الفنیۃ فی الادب العربی، یہ عبد الحمید کے ساتھ ساتھ رہا فنی انشا پردازی کے وجود بخشنے میں ادب عربی کے اندر. شارکہ مانے ساتھ ساتھ رہنا، شریک کار رہنا. عبد الحمید کے شریک کار رہا. شارکہ عبد الحمیدہ، شارکہ کا فاعل عبداللہ مقفع ہے. یہ شریک کار رہا عبد الحمید کے فی ایجاد الکتابۃ الفنیہ، فنی انشا پردازی کے اختراع میں اس کو وجود بخشنے میں، فی الادب العربی، ادب عربی کے اندر. وحمل لواءها بعدہ، اور اس کے بعد عربی کے علم کو اس نے بلند کیا. حملہ اٹھانا، لوا جھنڈا، اور اس کے جھنڈے کو اس نے بلند کیا اس کے بعد. وحمل لواءها بعدہ، اور اس کے جھنڈے کو اس نے اس کے بعد بلند کیا. ولكن اسلوبہ یغلب علیہ الطابع الفکری، لیکن اس کے اسلوب پر فکری چھاپ کا غلبہ ہے، لیکن اس کے اسلوب پر فکری چھاپ کا غلبہ ہے. لیکن اسلوبہ یغلب علیہ الطابع الفکری، لیکن اس کے اسلوب پر فکری چھاپ کا غلبہ ہے. وهو يتميز عن اسلوب عبد الحمید فی الاطار العام طریقۃ واحدا، اور وہ یتمیز ممتاز ہے، تمیز مانے ممتاز ہونا، اور یہ ممتاز ہے عبد الحمید کے اسلوب سے فی الاطار العام، عام دائرے میں. اطار کے معنی ہوتے ہیں دائرے کے، اور یہ ممتاز ہے
عبد الحمید کے اسلوب سے عام دائرے میں اسلوب اور زمانے کے لحاظ سے، اسلوب اور زمانے کے لحاظ سے، اور یہ ممتاز ہے عبد الحمید کے اسلوب سے عام دائرے میں اسلوب اور زمانے کے لحاظ سے۔ فَإِذَا كَانَ اسلوب عبد الحمید يتصف بروعة اللفظ وجمال العبارة، اگر عبد الحمید کا اسلوب لفظ کی دلکشی اور عبارت کی خوبصورتی سے متصف تھا، اگر عبد الحمید کا اسلوب لفظ کی دلکشی اور عبارت کی خوبصورتی سے متصف تھا، فاسلوب ابن المقفع، تو ابن مقفع کا اسلوب یتصف بالفصاحة والواقعیہ، فصاحت اور حقیقت پسندی سے متصف ہے، فصاحت اور حقیقت پسندی سے متصف ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَهْدِ الْقَدِيمِ، اگر پہلا شخص یہ عہد قدیم کے فرزندوں میں تھا، پہلا شخص سے مراد عبد الحمید، اگر پہلا شخص یہ ابناء قدیم عہد قدیم کے فرزندوں میں تھا، فقد كان الآخر من رجال العهد المؤخر الجديد، تو دوسرا شخص یہ بعد میں آنے والے زمانے کے افراد میں تھا، بعد میں آنے والے زمانے کے افراد میں تھا۔ اگر پہلا شخص یہ عہد قدیم کے فرزندوں میں تھا تو دوسرا شخص من رجال العہد المؤخر الجدید، بعد میں آنے والے نئے زمانے کے افراد میں تھا، یعنی عبداللہ ابن مقفع۔ تطعیم الکتابۃ العربیہ، عربی انشاء پردازی میں دوسرے عناصر کی شمولیت، دوسرے عناصر کی آمیزش، عربی انشاء پردازی میں دوسرے عناصر کی شمولیت یا اس کی آمیزش۔ تطعیم الکتابۃ العربیۃ، عربی انشاء پردازی میں دوسرے عناصر کی شمولیت اور آمیزش۔ وَلَقَدْ كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابن المقفع الفضل الأكبر، عبداللہ ابن مقفع کا بڑا حصہ ہے، الفضل الاکبر، بڑا حصہ ہے یا اس کا بڑا احسان ہے، فی تطعیم الکتابۃ العربیۃ بشیء کثیر من الثقافات الاجنبیۃ الحیہ، کہ عربی انشاء پردازی میں بشیء کثیر، بہت سی چیزوں کو شامل کرنے کا، عربی انشاء پردازی میں بہت سی چیزوں کو شامل کرنے کے سلسلے میں من الثقافات الاجنبیۃ الحیہ، زندہ غیر ملکی ثقافتوں میں سے، زندہ غیر ملکی ثقافتوں میں سے بہت سی چیزوں کو عربی انشاء پردازی میں شامل کرنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مقفع کا بڑا حصہ ہے عربی انشاء پردازی میں بہت سی چیزوں کے شامل کرنے کا نئی غیر ملکی ثقافتوں میں سے۔ فخرجت بهذا من نطاق الثقافت العربیۃ البسیطہ، تو عربی انشاء پردازی اس کی وجہ سے نکل گئی، من نطاقی دائرے سے، عربی انشاء پردازی اس کی وجہ سے نکل گئی دائرے سے، من ثقافات العربیۃ البسیطہ، سادہ عربی ثقافت، بسیط بنتے عام عربی ثقافت کے دائرے سے نکل گئی، عام عربی ثقافت کے دائرے سے سادہ عربی ثقافت کے دائرے سے نکل گئی۔ وظہر فیہا اثر الطریقۃ الفارسیہ وغیرہا ظہورا جلیہ، اور اس میں فارسی اسلوب کا اثر ظاہر ہوا اور دوسری اسلوبوں کا اثر ظاہر ہوا ظہورا جلیہ، مکمل طور پر۔ وظہر فیہا، اور اس میں ظاہر ہوا اثر الثقافۃ الفارسیہ وغیرہا، فارسی اسلوب کا اثر اور دوسرے اسالیب کا اثر ظہورا جلیہ، مکمل طور پر۔ وأصبح ابن المقفع في هذه الصفة قدوة لمن أتوا بعدها من الأدباء المتجددين والمجددين، اور ابن مقفع اس صفت میں نمونہ بن گیا۔ اصبح ابن المقفع اس صفت میں نمونہ بن گیا، لمن أتوا بعده، ان کے لیے جو بعد میں آئے، ان کے لیے جو بعد میں آئے۔ ابن مقفع نمونہ بن گیا، قدوہ من ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل، ابن مقفع نمونہ بن گیا، آئیڈیل بن گیا ان کے لیے جو بعد میں آئے، من الادباء المتجددین والمجددین، تجدد پسند اور تجدیدی ذہن رکھنے والے ادبا، ایک تجدد پسند ہے اور ایک مجدد ہیں، مجدد ادبا میں سے، تجدد پسند اور مجدد ادبا میں سے جو بعد میں آئے ان کے لیے نمونہ بن گیا۔ وقد عد اول کتاب العہد العباسی، اور عہد عباسی کا اولین انشاء پرداز شمار کیا گیا،
اول عہد عباسی کا اولین انشاء پرداز شمار کیا گیا. کون؟ عبداللہ ابن مقفع. عبداللہ ابن مقفع عہد عباسی کا اولین انشاء پرداز شمار کیا گیا. میں نے بتایا تھا کہ عربی نثر نگاری عہد عباسی میں 4 ادوار میں تقسیم ہے. 4 ادوار میں تقسیم ہے. سب سے پہلے عبداللہ بن مقفع نے اس کی قیادت کی. دوسرے نمبر پر جاہز نے اس کی قیادت کی، عربی نثر کی، انشاء پردازی کی. جاہز نے اس کی قیادت کی. اور تیسرے نمبر پر ابن العمید نے اس کی قیادت کی. ابن العمید نے اس کی قیادت کی. اور چوتھے نمبر پر قاضی فاضل نے اور دیگر افراد نے اس کی قیادت کی. چوتھے نمبر پر قاضی فاضل نے اور دیگر افراد نے اس کی قیادت کی. تو اس طرح سے 4 ادوار میں عہد عباسی کی نثر نگاری تقسیم ہے. عبداللہ بن مقفع، جاہز، ابن العمید اور قاضی فاضل، یہ 4 اشخاص ہیں جن کے ذریعے سے پوری انشاء پردازی کو ارتقا